کہ یہ دفاعی معاہدے جو کئی قوموں کے درمیان میں ہوتے ہیں، یہ تو جو تباہی دو قوموں کے بیچ ہونی تھی، خاص علاقے میں ہوتی ہے، وہ عالمی سطح پر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، جس نے پوری دنیا کو کم و بیش تباہ و برباد کر ڈالا، وہ الائنسز بنے، اور وہ الائنسز بننے کے بعد بجائے اس کے کہ جنگ رکتی، جنگ ہوئی اور بڑے پیمانے پر ہوئی، عالمی جنگ ہوئی۔ یہی سب کچھ اس وقت بھی ہوا ہے۔ جو اس کی بڑی اہمیت ہے وہ یہ کہ مکہ میں ہوا، یہ الصفا پیلس میں ہوا، جہاں سے حرم سامنے نظر آ رہا تھا۔ جمعے کے دن ہوا، جمعے کی نماز کے بعد ہوا، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے معاہدہ کیا، اور یہ گویا کہ علامتی طور پر اس کا اظہار تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک امکان یہ ہے کہ صورتحال اس طرح ہوں کہ ایران اور اسرائیل کے انتہا پسند جو ہیں وہ غالب آتے چلے جائیں، اور اس کے نتیجے میں تنازع بڑھے، اور پھر پاکستان اور ترکوں کو پوری طرح انوالو ہونا پڑے گی۔ سوال یہ کہ ان دو میں سے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس میں گواہ کے طور پہ انہوں نے شریک کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کی علامتی چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جس وقت بھی انگیج کریں گے اپنی زندگی میں تو یہ سیریس مسئلہ ہوگا۔ انسانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، ہم لوگوں کو یعنی اس قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں فیصلہ میرے اور آپ کے رویے کو دیکھ کے کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھیے گا، فیصلہ وہ کرتے ہیں، وہ اصل میں جس وقت فرشتوں کے حوالے ڈیسیجن کر دیتے ہیں تو پھر فرشتے حالات کی جو معاملات ہیں ان کو اس رخ پہ موڑ دیتے ہیں، اور پھر حکمرانوں کو بھی ویسے فیصلے کرائے جاتے ہیں، حالات کا رخ بھی ویسے موڑ دیا جاتا ہے، اور ہر چیز پھر اسی کے حساب سے ہوتی ہے۔ لیکن فیصلہ اصل میں کس بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ عام انسانوں کا رویہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دنیا بھر میں اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں مکہ معاہدے کی بڑی دھوم ہے، اور ایسا ہونا بڑا فطری بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ معاہدہ کئی پہلوؤں سے بہت اہم ہے۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ اس سے پاکستان کا جو انٹرنیشنل پروفائل ہے، دنیا میں پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو بہت سے ایسے فوائد ہیں جو اس کے نتیجے میں حاصل ہوں گے، جس سے ہمارا ملک ترقی کی راہ پر نہ صرف گامزن ہو سکے گا بلکہ ہمیں اپنے دفاع کو بھی مضبوط بنانے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ اس پس منظر میں پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس معاہدے پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ میں بھی چاہوں گا کہ آج اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن میری گفتگو کسی سیاسی مبصر کی نہیں ہوگی، نہ کسی دفاعی تجزیہ نگار کی گفتگو ہوگی، بلکہ میں جس پس منظر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں عام طور پر ایک عام آدمی کا کردار یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ تبصرے سنے یا تبصرے کرے۔ میں یہ بتاؤں گا کہ میرا اور آپ کا عملی رویہ ہی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاہدات بلکہ قوموں کے تمام تر معاملات کا حقیقی معنوں میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس پہلو سے آپ دیکھیے تو میری اور آپ کی یعنی ایک عام انسان کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی چیز کو میں آپ کے سامنے نمایاں کروں گا۔ دیکھیے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ کوئی دفاعی یا سیاسی پس منظر ہے جہاں سے اس معاملے کا آغاز ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے کسی بھی معاملے کے پیچھے بہت سے تاریخی اور سماجی عوامل ہوتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے لیے بڑی آسانی سے اس کا سمجھنا آپ کے لیے بہت سہل ہو جائے گا۔ 20ویں صدی جس وقت شروع ہو رہی تھی اور 19ویں صدی کا آخری مرحلہ تھا، تقریباً 1870 کے بعد کا یہ ذکر ہے کہ دنیا میں دوسرا صنعتی انقلاب آیا جسے ٹیکنالوجیکل ریولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ تبدیلی آئی جس کے اثرات آج تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے جو میرے اور آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ مائکروفون ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں، یہ کیمرہ ہے جس سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ لائٹ ہے جس کی روشنی میں ہم اپنی راتوں کو منور کرتے ہیں، ٹی وی ہے، اسی طریقے سے ہاؤس ہولڈ اپلائنسز ہیں، موٹر کار ہے، بجلی ہے، یعنی جتنی کچھ بھی چیزیں آپ کو اپنے ارد گرد مشینیں نظر آتی ہیں وہ اسی زمانے میں ایجاد ہوئیں۔ ٹیکنالوجی کا ایک انقلاب تھا جو آیا، اس کے نتیجے میں دنیا بدل گئی، اور جب اس طرح کا کوئی بڑا انقلاب آتا ہے جو میں نے عرض کیا 1870 میں شروع ہوا اور 1914 تک چلا، تو دنیا میں ایک اور چیز بھی ساتھ میں ہوتی ہے اور وہ کہلاتی ہے ارتکاز دولت، کنسنٹریشن آف ویلتھ۔ اس کے نتیجے میں کچھ افراد اور کچھ طبقات
ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دور میں یہی ہوا، اور جو لوگ غریب ہو جاتے ہیں ان کے ہاں جو چیز پھر بڑھتی ہے وہ انتہا پسندی ہے۔ یہ انتہا پسندی سیاسی بھی ہوتی ہے، یہ مذہبی بھی ہوتی ہے، یہ قوم پرستانہ بھی ہوتی ہے، یہ نظریاتی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی اس دور میں ہوا جب یہ انتہا پسندی بڑھی اور ہمیشہ بڑھتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو طاقتور طبقات ہیں وہ اس کو طاقت کے بلبوتے پر کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک عمومی عدم تحفظ، مظلومیت کا احساس اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہیں سے عام افراد تو ظاہر کچھ نہیں کر پاتے، لیکن جو کچھ طبقات ہوتے ہیں اور جو اقوام ہوتی ہیں، قومیں ہوتی ہیں، جو ملتیں ہوتی ہیں اور ممالک ہوتے ہیں، تو یہ ممالک پھر آپس میں اتحاد کرتے ہیں۔ دفاعی معاہدوں کے پیچھے اصل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کا مقصد تو اپنے تحفظ کو، اپنے دفاع کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ لیکن بارہا ان کا نتیجہ تاریخ میں یہ نکلا ہے کہ یہ دفاعی معاہدے جو کئی قوموں کے درمیان میں ہوتے ہیں، ان قوموں کو جو کہ عام طور پر کسی تنازع میں فریق ہوتی ہیں، اور اگر ان کے بیچ میں جنگ ہوتی تو صرف انہی دو قوموں تک محدود رہتی، یہ ان کو بھی تباہی میں ڈالتی ہیں، اور جو دیگر اقوام معاہدے کر لیتی ہیں وہ بھی پھر اس کی زد میں آتی ہیں۔ تو جو تباہی دو قوموں کے بیچ ہونی تھی، خاص علاقے میں ہوتی ہے، وہ عالمی سطح پر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، جس نے پوری دنیا کو کم و بیش تباہ و برباد کر ڈالا، کروڑوں لوگ جس میں مارے گئے، اس کے پیچھے یہ سارے عوامل تھے۔ یعنی وہ الائنسز بنے، اور وہ الائنسز بننے کے بعد بجائے اس کے کہ جنگ رکتی، جنگ ہوئی اور بڑے پیمانے پر ہوئی، عالمی جنگ ہوئی۔ یہی سب کچھ اس وقت بھی ہوا ہے۔ 20ویں صدی کے اختتام پر اور 21ویں صدی کے آغاز پر یہی ایکشن ریپلے ہوا ہے۔ اس دفعہ چوتھا صنعتی انقلاب آیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انفارمیشن ایج شروع ہوئی، اور میں نے جس طرح اپنے ایک گفتگو میں جو آج سے 8-10 سال پہلے میں نے کی تھی، یہ بتایا تھا، اس کا نام ہی ایج آف آٹومیشن تھا، کہ ایج آف آٹومیشن اس کے ساتھ اب شروع ہوا چاہتی ہے، اور اب AI کے ظہور نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجیکل اور اس کے نتیجے میں معاشی اور سماجی تبدیلی بن گئی ہے۔ اس کے بڑے غیر معمولی اثرات ہوئے۔ اس کا ایک بہت بڑا اثر کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے۔ ایک دفعہ پھر دولت کا ارتکاز ہوا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کی نصف دولت اس وقت 1% لوگوں کے پاس ہے۔ خود ہمارے اپنے ملک کا حال یہ ہے کہ 1% لوگوں کے پاس اس ملک کی 1/4 دولت ہے، اور انسانی تاریخ میں اتنے ارب پتی کبھی نہیں تھے جتنے اس وقت ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 3500 کے قریب ہے، اور پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں ہم نے کسی ٹریلینر انسان کو بھی دیکھا، یعنی ایلون مسک کی شکل میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایک شخص کے پاس جو ہے 1000 کھرب ڈالر بھی اس کے اثاثوں کی مالیت ہو گئی۔ تو دولت اس طریقے سے کچھ خاص طبقات، کچھ خاص افراد میں جب، اور اسی طرح کچھ خاص اقوام میں مرتکز ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں باقی طبقات اور باقی افراد اور باقی قوموں میں اضطراب، بے چینی، اور پھر اس کے نتیجے میں انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں غربت ہے، وہاں پر پریشانی ہے، وہاں پر محرومی ہے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ پھر اس سیکوینس کے نتیجے میں انتہا پسندی بڑھتی ہے، اور پھر یہ انتہا پسندی طاقت کے استعمال کو جنم دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہی سیکوینس وجود میں آتا ہے جس کو میں نے ذکر کیا۔ ہم جس جگہ پہ پہنچے وہاں پر یہ سب کچھ میں آپ کو مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے پچھلے 20-25 سال 30 سال کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل نے بڑی غیر معمولی ترقی کی، جو موجودہ ایران اور اسرائیل تنازع کا بنیادی ذمہ دار ہے، کہ اس نے غیر معمولی ترقی کی ہے ٹیکنالوجی کے اندر۔ دوسری طرف اس کے جو ارد گرد کے مسلمان ممالک اور عرب ممالک تھے وہ بہت پیچھے تھے۔ پھر وہاں جو حالات تھے، خاص طور پہ فلسطین میں، غزہ میں، کہ ایک مسلسل محاصرہ تھا، غربت تھی، مہنگائی بے پناہ تھی، بنیادی ضروریات وہاں پہ میسر نہیں تھیں۔ چنانچہ اس کے رد عمل میں پھر مسلسل جھڑپیں ہو رہی تھیں، اور یہاں تک کہ وہ 7 اکتوبر کا مشہور واقعہ ہوا، جس کے جواب میں پھر اسرائیلی بربریت کا دنیا نے وہ مظاہرہ دیکھا جو دور جدید میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور نہ صرف یہ معاملہ غزہ کا ہوا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ پھر شام اور پھر لبنان اور ایران، سب یہ جو اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ عزائم تھے ان کی زد میں آئے۔ تو ایک طرف یہ صورتحال تھی، دوسری طرف اس تنازع کا جو دوسرا فریق ہے ایران، تو آپ دیکھیں وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، وہاں پہ ایک دوسرے پہلو سے ہو رہا تھا۔ وہاں پر ایک طرف پاسداران انقلاب تھے جو اپنے مزاج میں بہت انتہا پسند ہیں،
اور تمام تر وسائل کے اوپر قابض ہیں۔ دوسری طرف ایران میں ہم جانتے ہیں کہ زبردست قسم کا معاشی بحران بڑھتا رہا ہے، اور وہ اتنا بڑھ گیا کہ 2022 میں زبردست ہنگامے پیدا ہوئے، یعنی زبردست قسم کی مزاحمت تھی، اور اس کے خلاف پھر طاقت کا بہت بدترین استعمال ہوا۔ ہزاروں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہلاک کیا گیا۔ اس وقت یہ موجودہ تنازع سے پہلے اصل میں یہی ہو رہا تھا، مظاہرے ہی ہو رہے تھے، اور اسی امید پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا امریکہ کو ساتھ ملا کے کہ ہم اگر رجیم کو بدل دیں گے تو لوگ تو پہلے خلاف ہیں، اور جو اعتدال پسند ہے اور مخالفین وہ دونوں اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہماری پسند کی ایک حکومت بن جائے گی، جس سے ہماری مرضی کے مطابق معاملات کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس تنازع کے پہلے دن ہی ایک واقعہ ہوا کہ 120 طالبات، جن میں تھیں زیادہ تر بچے، وہ شہید ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک زبردست ظاہر بات ہے، جب اس طرح کا سانحہ شروع میں ہی ہو جائے تو وہ جو اس کا اثر ہے وہ بڑا غیر معمولی ہوا، اور جتنے بھی اعتدال پسند تھے اور جتنے بھی مخالفین تھے حکومت کے، جو حکومت کے خلاف ایک طرح سے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور پھر وہ اپنی پوری ایک قوم بن کے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور خاص طور پر اس وقت چین ان کی مدد کو آیا، اور وہ وہی ٹیکنالوجی تھی، یعنی بیڈر جو ان کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، اس نے ایران کے پاسداران کو کیپیبل کر دیا۔ پہلے بھی ان کی مدد کر رہے تھے، لیکن خاص طور پر یہ جو پریسیشن اسٹرائک ہوتی ہے، سینٹی میٹر کی سطح پہ جا کے انہوں نے صحیح نشانے لگائے ہیں، اور جتنے بھی عرب ممالک میں امریکی اڈے تھے، چن چن کو ان کو ہدف بنایا گیا ان کو، اور ان کو تباہ کیا گیا۔ یعنی وہاں جو بڑے بڑے قیمتی ان کے ریڈار تھے، جو ان کے مانیٹری سسٹم تھے، ان کے فوجی ایسٹس تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور بلکہ ان کو گویا کہ اس سے پہلے ایران جو تھا اس کے سگنل کو منجمد کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کے برعکس معاملہ ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی اڈے جو عربوں نے یہ سمجھ کے اپنے رکھے تھے کہ وہ ہمارا ایران کے مقابلے میں تحفظ کریں گے، اپنا تحفظ نہیں کر سکے، اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید اسرائیل کے مقابلے میں یہ ہمارا کچھ تحفظ کریں، لیکن اس سے پہلے قطر پر جو اسرائیل نے حملہ کیا تو یہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اسرائیل کے لیے یہ اس پہلو سے بیکار ہیں کہ امریکنز ان کے خلاف تو نہیں آئیں گے، اور ایرانیوں کو وہ روک نہیں سکتے۔ یہاں سے پھر عربوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ انہیں اپنے تحفظ کے لیے متبادل ذرائع کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چنانچہ پہلے پاکستان اور پھر پاکستان کی کوششوں سے ترک اور عرب جو مخاصمت تھی، جو دشمنی تھی، وہ اپنے ظاہری بات ہے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں قوموں کے، لیکن پاکستان کا اس میں بڑا غیر معمولی رول ہے کہ آپس میں ان میں ایک تعلق پیدا ہوا، اور پھر موجودہ مکہ معاہدہ وجود میں آیا، اور اس کی جو علامت ہے، ایک سگنیفیکنس ہے، جو اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ یہ کہ مکہ میں ہوا، یہ الصفا پیلس میں ہوا، جہاں سے حرم سامنے نظر آ رہا تھا، جمعے کے دن ہوا، جمعے کی نماز کے بعد ہوا، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے معاہدہ کیا، اور یہ گویا کہ علامتی طور پر اس کا اظہار تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کا ایک اتحاد وجود میں آ رہا ہے جو اپنا دفاع کرے گا، اور اس کا اصل ایم تو اسرائیل ہے، لیکن اس کا ایک امکان ہے کہ چونکہ ایران میں پاسداران، اس کا امکان ہے کہ ان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ایکسپینشن کی پالیسی رہی ہے، انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ عرب ممالک جن کی یہاں ایک بڑی آبادی شیعہ ہے وہ خوفزدہ ہیں، اور وہ پھر اس کے خلاف اپنا دفاع چاہتے ہیں۔ تو یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ صرف یہ اسرائیل کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو پاکستان آل آؤٹ جنگ کے لیے جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ریسورسز ہیں وہ پیش کر دیے جاتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ہوں، اور ان ریسورسز کو پاکستان نے پہلے بھی پیش کیا ہے۔ جس وقت عربوں کی اسرائیل سے جنگ ہو رہی تھی، پاکستانی پائلٹس گئے تھے یہاں سے، اور تبھی سے پاکستان جو اسرائیل کا دشمن بن گیا تھا۔ تو مدد کرنے کے 10 طریقے ہوتے ہیں۔ انفلوئنس اس وقت پاکستان نے، جو عرب ایران کانفلکٹ ابھی ہو رہا تھا، جب عربوں پہ حملے کر رہے تھے، پاکستان نے اپنا انفلوئنس پوری قوت کے ساتھ یوز کر کے ایران کو روکا ہے کہ سعودی عرب پہ آپ اس طرح حملے نہ کریں، اس کے نتائج پھر نکلیں گے۔ اور اسی وجہ سے پھر ایران نے، دیکھیے، یا تو یمن کے باغیوں کو استعمال کیا، حوثی باغیوں کو، یا عراقیوں کو استعمال کیا ہے، خود حملے نہیں کیے، کیونکہ پاکستان کا بہت قوت کے ساتھ انفلوئنس تھا۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی جاتی ہے، مکمل طور پر فوجی اسی وقت انوالو ہوتی ہیں جب اس ملک کی سروائیول کا مسئلہ آ جائے۔ تو یہ اس طریقے سے دفاعی معاہدے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کاغذی دفاعی معاہدہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر حال میں ایک ملک پہ حملے کا مطلب یہ کہ دوسرا اپنے سارے ریسورسز لے کے آئے گا، اس طرح نہیں ہوتا، گریجولی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ورسٹ کیس سینیریو ہو جائے، کسی ملک کی سروائیول کا مسئلہ آ جائے، تو پھر آل آؤٹ مدد کے لیے جاتے ہیں، اور وہ خطرناک وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عالمگیر جنگ ہے،
جو اب شروع ہو چکی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ہم جانتے ہیں کہ جس وقت یہ سارے معاملات ہوئے تو یہی ہوا تھا کہ شروع میں اس طریقے سے مدد پہ نہیں آئے تھے، ریسورسز فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن جب پورے ملک قبضے میں جانے لگے یا دشمن فتح حاصل کرنے لگے تو جو اتحادی آتا ہے وہ آل آؤٹ مدد کے لیے آتا ہے، اس کے بعد بھلا کسی کا بھی نہیں ہوتا، سب تباہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک سینیریو بھی بن سکتا ہے، یعنی یہ جو دفاعی معاہدہ ہے اس میں ایک امکان یہ ہے کہ صورتحال اس طرح ہوں کہ ایران اور اسرائیل کے انتہا پسند جو ہے وہ غالب آتے چلے جائیں اور اس کے نتیجے میں تنازع بڑھے اور پھر پاکستان اور ترکوں کو پوری طرح انوالو ہونا پڑے اور اس کے نتیجے میں پھر بہت زیادہ صورتحال سنگین ہو، یا ادھر ہندوستان کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جہاں پر گرچہ پاکستان تنہا کافی ہے اور چین کی بہت سپورٹ ہے، لیکن پھر جو اتحادی ہیں وہ بہرحال مدد کے لیے آتے ہیں اور صورتحال سنگین ہوتی ہے تو پھر تباہی بہت بڑے پیمانے پر پھیلتی ہے، وہ کسی دو ملک یا کسی علاقے تک محدود نہیں رہتی۔ سوال یہ کہ ان دو میں سے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ میرے نزدیک اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ میرا اور آپ کا اور عام انسانوں کا ہے۔ دیکھیے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاہدہ حرم کے سامنے بیٹھ کے کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس میں گواہ کے طور پہ انہوں نے شریک کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کی علامتی چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جس وقت بھی انگیج کریں گے اپنی زندگی میں تو یہ سیریس مسئلہ ہوگا۔ انسانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ قوانین تو ہیں، وہ اخلاقی بنیادوں پہ پوری دنیا کی قوموں کو دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح فرد کے لیے آخرت میں حساب کتاب ہوگا روز حشر، قوموں کا محشر یہ دنیا ہے اور فیصلہ وہ اخلاقی گراؤنڈ پہ کرتے ہیں۔ مسلم قوموں کے لیے ان کا معیار یہ ہے کہ اخلاقی معیار بھی ہے، اس سے پہلے خدا کے ساتھ وفاداری، ان دونوں چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم خدا کے وفادار رہتے ہیں اور ایمان کے ان تقاضوں کو نبھاتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، ایمان و اخلاق کی اس دعوت کو اختیار کرتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، تو اطمینان رکھیے کہ پھر ہمارے لیے جو دفاع کا معاملہ ہے وہ بھی بہتر رہے گا اور معاشی ترقی کا بھی۔ کیونکہ دیکھیے میں نے یہ تو عرض کر دیا کہ جو سعودی عرب ہے اس کا معاملہ دفاع کا ہے، یا عربوں کا معاملہ دفاع کا ہے۔ پاکستان اور ترکی دونوں ایک بہت بڑے معاشی بحران کا شکار ہیں پچھلے کافی عرصے سے، اور یہ وہ سبب بنا ہے جس کی بنا پہ یہ دونوں ملک اس معاہدے میں شامل ہوئے ہیں کہ عربوں کی دولت اصل میں ان کے لیے اکنامیکل ریلیف کا سبب بنے گی، اور یہ بہت بڑا، اور یہاں پہ بھی وہی ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوئی ہے، سماجی بے چینی ہوئی ہے معاشی بحران کی وجہ سے، اس وجہ سے مجبور ہوئے ہیں کہ معاہدے میں ان ہوں، ورنہ کوئی بلا وجہ کسی معاہدے میں شریک نہیں ہوتا، اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں ملکوں کا مفاد معاشی نوعیت کا ہے۔ تو اگر خدا سے وفاداری کی اور اخلاقی اقدار کی پابندی کی، جسے ایمان و اخلاق کی دعوت قرآن مجید میں کہا جاتا ہے، تو دفاعی اور معاشی دونوں پہلوؤں سے امن بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگی۔ اور اگر یہ معاملات نہیں ہوئے، اور یہ معاملات مجھے اور آپ کو کرنے، عام لوگوں کو کرنے، خدا سے بغاوت ہم نے کی، نافرمانی کی، سرکشی کی، غفلت کی، شرک، الحاد، بدعت، ہر طرح کی بدکاری، برائی، بد اخلاقی، چوری، رشوت ستانی، کرپشن جو ہمارے سماج کا حال ہے، یہ اگر ہم نے جاری رکھا تو اس کے پھر ہولناک نتائج نکلیں گے۔ اور آپ کو نتائج کو سمجھنا ہے تو پہلی جنگ عظیم دیکھ لیجئے، دوسری جنگ عظیم دیکھ لیجئے، کس طرح کی تباہی آئی تھی، اور دونوں جنگوں میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ہم جانتے ہیں کہ عثمانی سلطنت ختم ہو گئی تھی، بمشکل تمام ترکی بچا تھا، اور عرب لاکھوں کی تعداد میں بلکہ ملینز کی تعداد میں نہ صرف ہلاک ہوئے تھے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور پھر مغلوبیت ان کے اوپر غیر مسلموں کی مسلط گویا کہ ہو گئی ہے۔ تو ہمارے پاس اصل میں اس وقت یہ موقع ہے، اور ہم چونکہ پاکستانی لوگ اس چیز کا بڑا شعور رکھتے ہیں، اسلام کے ہم سب سے زیادہ علمبردار ہیں۔ ویسے تو ترکوں کا بھی یہی معاملہ ہے اور عربوں کا بھی یہی معاملہ ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کا، کہ وہ اسلام کے علمبردار ہیں۔ تو جب کوئی علمبردار ہوتا ہے تو اسے نبھانا بھی چاہیے۔ تو ہم بہرحال ہمارا تو اصل مخاطب اہل پاکستان ہیں، ان لوگوں کو، ہم لوگوں کو، یعنی اس قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں فیصلہ میرے اور آپ کے رویے کو دیکھ کے کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھیے گا فیصلہ وہ کرتے ہیں، وہ اصل میں جس وقت فرشتوں کے حوالے ڈیسیجن کر دیتے ہیں تو پھر فرشتے حالات کی جو معاملات ہیں ان کو اس رخ پہ موڑ دیتے ہیں، اور پھر حکمرانوں کو بھی ویسے فیصلے کرائے جاتے ہیں، حالات کا رخ بھی ویسے موڑ دیا جاتا ہے، اور ہر چیز پھر اسی کے حساب سے ہوتی ہے۔ لیکن فیصلہ اصل میں کس بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ عام انسانوں کا رویہ۔ تو اگر عام انسان، اور وہ چاہے 5، 10، 20، 30، 40، 50 بھی ہوں، اگر یہ اسٹینڈ لے کے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بڑا خیال کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ جنگ جب شروع ہوئی تھی تب بھی میں نے توجہ دلائی تھی، اپریل کے مہینے میں نے گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ دیکھیے
کچھ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جو متوقع ہولناکی ہے اس سے بچائیں گے. اور آپ نے دیکھیے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تک بچا کے رکھا. ایک حد سے زیادہ معاملہ نہیں بگڑا. ہمارے ہاں آئل بھی آتا رہا ہے, پیٹرول کے پرائس بڑھے ہیں, لیکن کسی درجے میں ہم سروائیو کر گئے. یعنی ہمارے معاشی حالات اتنے خراب ہیں, ہمیں سروائیو کرنا نہیں چاہیے تھا. ہم دوسرے ملکوں کی طرح اکنامیکلی اسٹیبل نہیں ہیں, لیکن کسی نہ کسی درجے میں بچ گئے. یہ اصل میں آپ لوگوں کی صالحیت ہے, نیکی ہے. لیکن ابھی بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. اور اب یہ جو نئی اپارچونٹی کریٹ ہو رہی ہے, اپارچونٹی بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتی ہے. تو میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ خدا سے وفاداری اور اخلاقی حدود کی پاسداری اس زندگی کو اختیار کریں. یہ کریں گے تو خیر ہی خیر ہے, اور یہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو دو ٹوک بتا چکے ہیں کہ ان اخذہ علیم شدید, اس کی پکڑ بہت دردناک ہے, درد انگیز ہے اور بہت شدید ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.